بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے. امید ہے مزاج بخیر ہوں گے. دوستو، ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اپنے پروگرام میں ایسے احباب کو ملائیں آپ سے جنہوں نے ہمیشہ شاعری کے حوالے سے کوئی نئی بات سوچی ہے، کوئی نیا کلام لانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس جدت اور اس ندرت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی روایات کی پاسداری بھی کی ہے. میرے جو آج کے مہمان ہیں، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے، ہم نے کل سے ان کے بارے میں چیزیں بھی لگائی ہوئی تھیں کہ وہ ان کا مزاج تو شاعرانہ ہے. شروع دن سے وہ شاعری ہی کرتے ہیں، شاعری ان کے اندر رچی بسی ہے، لیکن مختلف حیثیتوں میں مختلف کام بھی انہوں نے زندگی میں کیے ہیں. ان کی کیا ترجیحات رہی ہیں یہ تو ہم انہی سے پوچھیں گے. لیکن ہم نے جو شعروں کے حساب سے ترتیب دیا تو ہم نے دیکھا کہ جو پہلا ہمیں پسند آیا اور ہم نے جو ترتیب جوڑی، یقیناً جو ہمارے مہمان ہیں وہ اپنی ترتیب اپنے حساب سے جوڑیں گے کہ جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا تب میں بھی گاؤں چھوڑ کے لاہور آ گیا. یہ یہاں سے اگر ہم ابتدا کریں اور پھر بات نکلتی ہے اور دور تلک جاتی ہے کہ تم بھی ہو بیتے وقت کے مانند ہو بہو، تم نے بھی یاد آنا ہے، آنا تو ہے نہیں. سچویشن یہاں تک بھی پہنچی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہمارے دوست کی زندگی میں یوسفی نے بڑا کردار ادا کیا. کیا کردار ادا کیا، کیسے یہ تبدیلیاں آئیں اشعار میں. ہم نے ان کے ہاں صوفیزم بہت دیکھا، بہت زیادہ صوفیانہ کلام کی نوعیت ہمیں نظر آئی. پھر مزاح کا جو عنصر ہے تحریروں میں، نثر میں نظر آیا. تو یہ بہت ساری چیزیں جمع ہو گئیں. تو میں پچھلے دنوں ان سے بات کر رہا تھا، انہوں نے ایک ٹاپک پہ ڈسکشن کیا، محمل گوئی پہ یا صنعت اعمال پہ، اور وہ اس قدر مزاح اس کے اندر تھا کہ بہت سے لوگوں کے تو شاید سر پہ سے گزر گیا، وہ شاید اس کو نہیں سمجھ پائے، لیکن مجھے بہت لطف آیا ان سے اس گفتگو میں. تو میرے آج کے مہمان آپ ان سے پہلے بھی مل چکے ہیں میرے اسی پروگرام میں. ہم نے آج کا ٹاپک بھی رکھا ہے شاعری، یوسفی، افسری اور اداسی، اور میرے مہمان ہیں محترم رحمان فارز بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سہیل بھائی بہت بہت شکریہ. رحمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا تعارف کرواتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا اور اسلام ٹی وی کا بھی. جی، پچھلے دفعہ جب آپ آئے تھے تو یہاں آپ سے بالمشافہ ملاقات ہوئی تھی، بڑی اچھی محفل ہوئی تھی یہاں، اور بڑے یہاں لوگوں نے انجوائے کیا تھا اس محفل کو. لیکن چلیے، ہم نے کہا کہ اب ان حالات میں بھی اگر کوئی بات ہو سکے تو آپ سے ملاقات کی جائے. تو رحمان بھائی، آج ہم نے کچھ اصل میں سوچا کہ ہلکے پھلکے انداز میں، کیونکہ ہم دونوں کا محبوب جو ہے وہ یوسفی ہے اور ہم دونوں کا جو بہرحال ایک تعلق ہے وہ شاعری ہے، تو باتیں تو سب پہ ہوں گی، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ بات کہاں سے شروع کی جائے. تو کیوں نہ شروع سے شروع کی جائے کہ ایک نوجوان جو کتابوں میں گھرا ہوا ہے بچپن سے، جس کے ارد گرد صرف کتابیں تھیں، اس کے پہلے دوست بھی شاید کتابیں تھیں، اور والدین ظاہر ہے کیونکہ علم و ادب سے تعلق تھا تو کتابوں سے جڑنا اس کا ضروری تھا. پھر وہ کتابوں سے جڑتا اس نے ہواؤں میں اڑنے کا سوچا، فضائیہ میں چلا گیا. تو یہ تھوڑا سا بچپن اور ان چیزوں کو ذرا ریلیٹ کریں، تھوڑا سا جوڑیں ان چیزوں کو. جی بالکل. میں نے جب آپ کا پوسٹر دیکھا تو مجھے یقین جانیے اس قدر خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک جملے کے اندر تمام تر درست ترجیحات کے ساتھ میرے وہ تمام سٹیپس اور درجے سمو دیے ایک سطر کے اندر کہ جو میرے تخلیقی جوہر کے آئینہ دار تھے اور میرے کریٹو سفر کے مکمل عکس ان میں نظر آتا تھا. شاعری سے سٹارٹ ہو کے یوسفی سے ہوتے ہوئے، پھر افسری سے ہوتے ہوئے، فضائیہ سے ہوتے ہوئے، اور آخر میں جیسے نثر تک. تو اگر مختصر لفظوں میں بیان کرنا چاہوں کہ کیسے یہ سلسلہ شروع ہوا، تو شاید یہی کہہ سکتا ہوں سہیل بھائی کہ کریٹو جوہر جو ہے، وہ عنصر جو ہے کریٹیوٹی کا، تخلیقی مادہ، وہ شاعر کے اندر شاید فطری طور پر ودیت ہوتا ہے اس کو، اور وقت اور مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ اس کو صرف اور صرف نکھار سکتا ہے. لیکن شاعر پیدا ہوتا ہے. آئی تھنک میرا نظریہ شعری یہ ہے کہ شاعر کے اندر there is this element of poetic sensibility جو کہ شاعر کے ساتھ لے کر آتا ہے. تو بچپن میں جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ماحول ایسا ملا، اس میں والدین کی ترجیحات بھی شامل تھیں کہ کتابوں میں گھرے ہوئے تھے ہم لوگ. تو میں نے اپنا مطالعے کا سفر جو ہے وہ کلاسک سے انورٹڈ شروع کیا. I started reading from the classic literature and then I moved on to the contemporaries.
تو شاعری کی بات ہو، نثر کی بات ہو، انٹرنیشنل لٹریچر پڑھنے کو ملا، وہ میری بہت خوش قسمتی ہے کہ مجھے ایک ڈائیورسفائڈ اپروچ ملکوں گھومنے سے بھی اللہ نے I've been to 27 countries. آپ کی ماشاء میزبانی اللہ. کا شرف بھی آپ کے بھی ہم مہمان رہ چکے ہیں، وہ مجھے اعزاز حاصل ہے، اور اس قدر جی محبت سے مجھے یاد ہے اسلام ٹیلی ویژن پر اچھا یہاں پر مجھے ایک برسبیل تذکرہ ایک بڑی، اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، جی کل ہی میں مفتی عبد الوہاب صاحب کا ہاں ایک بہت حیرت انگیز سفر نامہ دیکھ رہا تھا، دیوار گریا. ہوں یوٹیوب پہ میں نے دیکھا، ملینز آف ویوز تھے اس کے، اور جی جس قدر شستگی، شائستگی اور شگفتگی کے ساتھ انہوں نے دیوار گریا کا ہاں اور بیت المقدس کا، یروشلم کا لائیو سفر ہمیں دکھایا اور ہمیں لے کر چلے، تو ہوں میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں سب سے پہلے اسلام ٹیلی ویژن پر لائیو جانے کے بعد ایک گزارش یہ کروں گا کہ آپ کو یہ سفر نامہ پرنٹ میں بھی لانا چاہیے. بالکل بالکل. ایک ڈاکیومنٹ ہو جائے گا بہت اچھا، اور جس قدر آپ کا اچھا مفتی صاحب کا انداز بیاں ہے، اس کو تحریر میں لائیں گے تو اور بھی اس میں روانی آ جائیں گی. میں نے انشاءاللہ تو اس پہ بھی میری کام کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ. جی بہت بہت داد. اچھا بیک ٹو جو آپ کا سوال تھا، جی تو یہ ہوتے ہوتے اس طرح یوسفی کے ساتھ تعلق جو تھا وہ بچپن میں اس طرح بنا کہ میں سعودی عربیہ میں ہوا کرتا تھا، اور اداسی کی بہت سی دوپہریں اور خاموشی کی بہت سی شامیں اور ایک گمبھیر کیفیت کی بہت زیادہ راتیں یوسفی کے ساتھ گزری. چراغ تلے سے سفر شروع ہوا، خاکم بدہن سے ہوتا ہوا، بیگم سے ہوتا ہوا، زرگزشت سے ہوتا ہوا ابھی ان کی شام شعر 11 تک آ پہنچا. ہاں اور آج کل کے دور میں تو ان کے یوسفی صاحب کے ریسائٹلز بہت زیادہ موجود ہیں، جی بہت زیادہ لیکن ہوتی ہیں. آپ تو خود یوسفی کے عاشق ہیں، تو آپ بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس کو یوسفی کی لت پڑ جائے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دی ادر ہیومرسٹس، میں بہت محبت کرتا ہوں خانم محمد خان سے، ضمیر جعفری سے، جی شفیق الرحمان سے، ابن انشا سے، پطرس بخاری سے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جس کو یوسفی کی لت پڑ جائے پھر اس کو کچھ اور، یوسفی کا کانٹا جو ہے وہ پانی نہیں مانگتا اور سوتے میں بھی مسکراتا ہے. سر عہد یوسفی چل رہا ہے نا، وہ عہد یوسفی ختم نہیں ہوگا، وہ تو میرا خیال ہے کافی عرصے تک چلے گا، اور انشاءاللہ چلنا بھی چاہیے. اس پہ میں آپ کو بڑا مزے کا، جو میری ان سے آخری ملاقات تھی تو اس پہ میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا، میں اور بہت ہماری معروف شاعرہ ہیں ڈاکٹر عمرین نصیب امبد، جی تو ہم لوگ یوسفی صاحب سے ملنے ان کے گھر گئے ڈیفینس کراچی میں. تو جب ہم اٹھنے لگے تو عمرین نے یہی جملہ یوسفی صاحب سے کہا کہ یوسفی صاحب ہم اردو مذاق کے عہد یوسفی میں زندہ ہیں. تو یوسفی کہنے لگے کہ بھائی جو یہ کہتا ہے کہ وہ اردو مذاق کے عہد یوسفی میں زندہ ہے، وہ یقیناً خود کو زلیخا سمجھتا ہے. واہ، یوسفی صاحب کا یہی کمال تھا. ہم یوسفی صاحب پر بھی بات کر رہے ہیں، ان کی بہت سی چیزوں پہ جو میں نے لکھی رکھی ہے آپ سے ڈسکس کرنا ہے اس پہ. میں تھوڑا سا پھر پیچھے کی طرف لے کے جا رہا تھا کہ فضائیہ ظاہر دل سے ایک آپ کی میں نے کلام کا نمونہ بھی دیکھے ہیں، جو پاکستان سے، پاکستان کی قوم سے، عوام سے، فوج سے جو محبت ہے وہ بھی ہم نے دیکھی ہے، اور ظاہر ایک جذبے اور کاز سے محبت ہے، اس کے لیے ہم سب اپنی جانیں بھی دیتے ہیں، سب قربان ہیں. تو فضائیہ میں جانے کا خیال کیوں کر آیا، اور مطلب کیسے آپ نے سوچا کہ مجھے ایئر فورس جوائن کرنی چاہیے؟ اس کی اصل کہانی تو یہ ہے کہ میں جب انجینئرنگ کا شوق تھا شروع سے، تو یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں، یو ای ٹی لاہور میں میرا سول انجینئرنگ میں ایڈمیشن ہوا. لیکن میرے والدین کا خیال یہ تھا کہ یو ای ٹی کا اس وقت ماحول بھی ایسا تھا، بہت زیادہ پولیٹیسائزڈ تھا، کہ یا تو یہاں سے پاس آؤٹ ہونے سے پہلے آپ کی جیب میں ریوالور ہوتا ہے یا پھر آپ 3-4 شادیاں کر بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس کی بجائے پھر مجھے میرے پیرنٹس نے ایک اور جگہ بھی، میں نے ایگزام دے رکھا تھا پاکستان ایئر فورس کا، تو کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی میں میرا رسالپور میں ایڈمیشن ہوا. تو میں نے پاکستان ایئر فورس اکیڈمی جوائن کر لی اور وہاں سے ایویونکس میں اسپیشلائز کیا ایز این ایروناٹیکل انجینئر. تو ایک سفر تھا. فضائیہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ میرا ظاہر ہے پہلا عشق تھا، اور پہلا پیار، پہلی محبت آپ کو کبھی بھی بھولتی نہیں ہے. تو پاکستانیت اور اسلام کا جو جذبہ ہے وہ ہمارے دلوں میں بستا ہے، اور اس سلسلے میں ہم ان دونوں حوالوں سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی گنجائش، کسی بھی مخالفت کی کوئی گنجائش نہیں رکھتے اپنے دل میں، نہ پاکستان کے حوالے سے، نہ اپنے دین مذہب اسلام کے حوالے سے.
تو آپ نے بالکل درست کہا، ہماری شخصیت کے پرتو اس وجہ سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ میچ کر پائے کہ ہماری پریفرنسز ملتی تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے سفر کے دوران انور مسعود اور امجد اسلام امجد صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، اگر اجازت دیں گے تو اس کا بھی تذکرہ کریں گے. نہیں، وہ بہرحال اس تذکرے پہ تو میں آؤں گا، کیونکہ وہ بہت ضروری ہے وہ تذکرہ، کیونکہ آپ کی کچھ آپ نے تحریریں ابھی اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ کتاب بھی انشاءاللہ آئے گی بہت جلد، جو برطانیہ کے سفر کے حوالے سے تھی. اچھا، میں دیکھ رہا تھا کہ ظاہر ہے ایک عنصر تھا شاعری کا بچپن سے، بہت اچھا کلام اور منفرد آپ کا انداز تھا، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رہبر اور رہنما تو ہر فیلڈ میں چاہیے ہوتا ہے. تو سوائے اپنے شوق کو یا اپنے جو قلم کو ہی آپ نے اپنا رہبر و رہنما مانا، یا کچھ دوستوں سے اس میں کچھ صلاح مشورہ بھی ہوا شاعری کے حوالے سے؟ میرا جو کریئر ہے، ابتدا کا کریئر شاعری کا، اس میں بلا مبالغہ مجھے ایک ایسا مینٹور، ایک ایسا رہنما، ایک ایسا استاد، بڑا بھائی اور دوست میسر آیا عباس تابش کی شکل میں. عباس تابش صاحب کی شخصیت اس طرح کی ہے کہ آپ اس کی دلاویزی سے انکار نہیں کر بے سکتے. شک، بے شک. وہ جو ہے سر بسر اور لمحہ بلمحہ شعر کی فضا میں زندہ رہنے والا شخص ہے. اور ناصر کا جیسے ایک شعر ہے کہ دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو عباس تابش اس طرح کی شخصیت ہیں کہ وہ شعری ماحول نوجوانوں کا ایک بنائے رکھتے ہیں، اور اس ماحول میں شعری تربیت، مصرے کی کرافٹ، مصرے کی بنت اور کیفیت کو کیسے اچھا امتزاج بنایا جاتا ہے، اور کیسے آپ بسر کرتے ہیں کسی بھی شعری قلبی واردات کو، اور اس کو شعر کے انداز میں اس طرح ڈھالتے ہیں کہ صرف پوئٹیفیکیشن یا ورسیفیکیشن نہ لگے، کہ صرف بیانیہ ہی اس میں نہ در آئے بلکہ کیفیت بھی کے ساتھ آئے. تو یہ ساری چیزیں تمہیں ان محافل کی یادگار ہیں، اور بہت سارے سوال جواب، اور پھر زمینیں جو ہیں ردیفیں نئی نئی بنانا، اور پھر اس پہ ایک طرح سے چیلنج دیا جانا کہ اس پہ نظم لکھی. اس زمانے میں خالد احمد مرحوم ہوا کرتے تھے جو ہمارے دادا استاد کی حیثیت رکھتے ہیں. اچھا. تو خالد احمد صاحب ایک مصرع جاری کرتے تھے اور تمام احباب اس پہ غزلیں کہا کرتے تھے. میں سوچتا ہوں کہ وہ زمانہ جو ہے شعری تربیت کا اور ریگرس پوئٹک ٹریننگ کا، وہ اس طرح کا تھا کہ اس میں آپ کو مصرے کی کیفیت اور بنت کا امتزاج بنانے کا جو ملکہ اللہ کی طرف سے عطا ہوا، اسی ایکسرسائز اور اسی ریگرس ایک طرح سے رگڑے کا شاخسانہ ہے. نہیں، بہت اچھی بات کہی آپ نے، اور یہ مجھے اندازہ ہے کیونکہ میں نے آپ کے جو اس کتاب جو میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے ماشاءاللہ، عشق بخیر، اس کا جو ہم نے فلپ پہ دیکھا، دیباچہ دیکھا، جو آپ نے لکھا ہے، بہت سی چیزیں آپ نے اپنے بارے میں لکھی ہیں، لیکن جو کچھ عباس تابش صاحب نے لکھا ہے وہ بالکل منفرد ہے، اور اس میں انہوں نے کئی سوالات بھی اٹھائے ہیں، جس میں سے ایک سوال تو یہ تھا جو بہت سے لوگوں کا سوال تھا، جس میں سے ایک صاحب نے یہ سوال بھی کیا کہ یار شاعری تو اب مر گئی ہے، تو شاعری اپنے اندر سے مر جائے تو لگتا ہے سب جانب سے مر گئی ہے. تو کیا ایسا ہی ہے کہ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ جب تک اندر کا انسان زندہ ہے، اندر کی شاعری زندہ ہے، شاعری زندہ رہے گی؟ سہیل بھائی، وہ در مضمون تازہ ہمیشہ کھلا رہے گا، کیفیات کے دروازے بند نہیں ہوں گے، اور شاعری اپنے تمام تر حسن اور تمام تر خوبصورتی کے ساتھ اپنا سفر آگے سے آگے اور نئے سے نئے منازل اور نئے سے نئے پڑاؤ کی طرف جاری رکھے گی. اردو غزل جو ہے وہ اس قدر غریب پرور صنف سخن ہے کہ یہ ریاضت کے بعد کہیں نہ کہیں ہر شاعر کو کچھ نہ کچھ دے ہی دیتی ہے. تو اردو غزل اور نظم دونوں کا دامن جو ہے وہ ماشاءاللہ انٹرنیشنل لیول کے لٹریچر سے بھرا ہوا ہے، اور میں آپ کے چینل سے، آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات اپنے تمام سامعین اور ناظرین اور تمام احباب تک بڑے تیقن، یقین، بھروسے، اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں اس میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا بھی بہت دخل ہے. جیسے کہ آپ کا چینل جو ہے وہ اردو شعر و سخن کی آبیاری کے لیے بہت زیادہ محنت اور کام کر رہا ہے، اسی طرح سوشل میڈیا کا بھی بہت تعلق ہے. تو آج کل خاص طور پہ نئی نسل کے جتنے لاکھوں میں، ملینز میں لوگ جڑے ہیں اردو شعر و سخن کے ساتھ، وہ میرا خیال ہے کہ اردو شعر و ادب کی تاریخ میں اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا. بالکل. اور یہ بڑی خوش بات ہے کہ ہمارا 16 سے 26 سال تک کی ایج بریکٹ جو ہے اس میں
اپنے معافی ضمیر کے اور اپنے دل کے مدعا کے اظہار کے لیے اور دل کی خواہشات اور جذبات، تمناؤں اور حسرتوں اور خوابوں کے اظہار کے لیے بچے جو ہیں، لڑکے لڑکیاں، وہ شاعری کا سہارا لیتے ہیں۔ تو اب ہم جیسے شاعروں پر، جن کو اللہ نے ایک نئی نسل کے ساتھ اتنا جوڑ رکھا ہے کہ آپ ادھر ایک ویڈیو ڈالیے اور ملینز میں اس کے ویوز چلے جاتے ہیں، ان پہ بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جن کو اللہ نے ایک برج بنا دیا ہے بٹوین دا کلاسک اردو لٹریچر اینڈ دا نیو جنریشن، ملینز آف پیپل۔ ان پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ نوجوانوں کی شعری تربیت کریں اور پاپولیرٹی کے اسکیل میں دھستے دھستے اپنے لیول کو اس قدر نیچے نہ لے جائیں کہ نوجوان اسی لیول کو شاعری کا اوریجنل پیٹرن سمجھ بیٹھے۔ بالکل۔ اچھا، قبولیت عام تو ظاہر جی، قبولیت عام تو ظاہر ہے جو وہ چیز ہوگی جو سب کی نظروں میں سرائے گی۔ اچھا، میں آپ کے تھوڑا سا جو آپ نے اپنے بارے میں لکھا ہے اس کتاب کے اندر، میں نے جان ایلیا کا دیباچہ پڑھا، جان ایلیا نے جو اپنے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، اس کے بعد اگر مجھے صحیح معنوں میں کوئی لطف آیا تو آپ کے اس کتاب میں پڑھ کے آیا، کیونکہ آپ نے جس انداز سے اپنے بارے میں اور عشق سے اپنے آپ کو ریلیٹ کیا ہے وہ بالکل منفرد انداز تھا، اور وہ بالکل آپ نے اپنے آپ کو ہر لہجہ اور ہر لمحہ اپنے آپ کو عشق سے جوڑا ہے۔ اسی لیے آپ نے اپنی کتاب کا نام بھی عشق بخیر رکھا ہے، حالانکہ اس سے پہلے جو میری معلومات ہیں کہ آپ میں فقیر شہر وصال کا بھی شاید آپ نام رکھنا چاہ رہے تھے لیکن آپ نے نہیں رکھا۔ تو عشق بخیر رکھنے کا خیال کیسے آیا، اور عشق ہر دور میں آپ کے ساتھ جڑا رہا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ عشق ہی وہ محرک ہے جو انسان کو زندہ بھی رکھتا ہے اور آگے بھی بڑھاتا ہے؟ آپ نے بہت اچھا، بہت پرٹیننٹ اور بہت ویلڈ سوال ہے یہ، اور شاعری یا کسی بھی کریٹیو آرٹ، چاہے وہ پرفارمنگ آرٹ ہو، پینٹنگ ہو، مجسمہ سازی ہو، اسکلپچر، میوزک، سروں کی بات ہو یا لفظوں کی، عشق جو ہے وہ تحریک بنتا ہے، انسپریشن بنتا ہے، کیٹلسٹ بنتا ہے، اور یہی محرک ہے اول و آخر۔ اگر آپ اس محرک سے نظریں چرائیں گے تو آپ کو تخلیق میں وہ سچ اور اپنے مصرے میں وہ سچائی یا گہرائی یا گہرائی عطا نہیں ہوگی۔ عشق مجازی بھی ہو سکتا ہے، عشق حقیقی بھی ہو سکتا ہے، دونوں کا کمپوزیشن مکسچر بھی ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک تحریک کی تعلق ہے تو آپ کو اس جو آپ کو کیفیت ملتی ہے عشق کی صورت میں اسے بسر کرنا پڑتا ہے۔ بے شک۔ عشق بخیر کا جو نام ہے اس کو میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ یہ میری ایک غزل ہے، اس کی ردیف تھی جس کو میں نے کتاب کے نام کے طور پہ لیا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ کہ صبح بخیر اور شام بخیر کی طرح پر یہ نام اس قدر پاپولر ہوا کہ اسی وزن میں بہت سے ہماری نئی جنریشن کے بچوں نے ایک دوسرے کو گریٹنگز میں عشق بخیر کہنا شروع کر دیا۔ عموماً مجھ سے سوال بھی کیا جاتا ہے کہ عشق اور خیر دو بڑی اپوزٹ چیزیں ہیں، دو متضاد چیزیں ہیں، تو کیا عشق اور خیر کو جمع کر کے عشق بخیر بنا دینا کھلا تضاد نہیں ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک بات ہے، جہاں عشق ہو وہاں خیر کی توقع کم ہوتی ہے، لیکن یہ ایک دعا ہے، یہی دعا ہے، وہ مطلب ہے کہ یہی دعا ہے، یہی ہے سلام عشق بخیر، یہی دعا ہے، یہی ہے سلام عشق بخیر، میرے سبھی رفقائے کرام عشق بخیر۔ تو یہ دعا بھی ہے، یہ سلام بھی ہے، اٹس اے گریٹنگ کہ may your love remain intact, may it remain safe۔ میاں محمد بخش کا مصرع ہے کہ جان سلامت، پنجابی کا مصرع ہے کہ جان سلامت ہر کوئی مانگتا، عشق سلامت کوئی، یعنی اپنی جان کی سلامتی تو ہر کوئی مانگتا ہے لیکن اپنے عشق کی سلامتی بہت چیدہ اور چنیدہ لوگ، چنے ہوئے لوگ ہی مانگتے ہیں۔ تو اس نام پیچھے یہ واہ، بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ اچھا، میں تھوڑا سا آپ کے محبوب کی طرف چلتا ہوں، یوسفی صاحب کی طرف۔ یوسفی صاحب خود اپنے بارے میں بھی لکھتے ہیں کہ وہ ماضی سے محبت کرتے ہیں، ماضی پرست ہیں، نوسٹیلجیا کے حوالے سے ان کی تحریریں بھی ہیں، بہت کچھ ہے۔ آپ کی میں شاعری میں دیکھتا ہوں، میں اپنا تجزیہ کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ کی بات یقیناً اس سے مختلف ہوگی، کہ بات میں نے جیسے شروع کی کہ جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا تب میں بھی گاؤں چھوڑ کے لاہور آ گیا، اور بات نکلتی ہے، میں مزاح کے رنگ میں بھی لوں گا اس کو، کہ نہ دل کا اذن نہ دلدار کی اجازت ہے، وگرنہ دین میں تو چار کی اجازت ہے۔ تو یہ بات شروع کہاں سے ہوئی اور کہاں تک پہنچی، یہ تو بھائی دیکھیں مومل گوئی نہیں ہے، یہ تو صنعت اعمال نہیں ہے، اس کی تو ذرا تھوڑی سی تشریح ہونی چاہیے اس چیز کی۔ بھائی اس کی اگر آپ مجھ سے اب اسلام ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے
جس کے بھرپور گنجائش اور توقع اور امید آپ عوامی رائے دے دیں نا، عوامی رائے دے دیں اس کی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی ریکارڈنگ کی بھرپور توقع ہے کہ ہماری بیگم بھی دیکھیں گی. تو چار کی اجازت ہے کے حوالے سے یہ اسلام کا پہلا اور سب سے پسندیدہ ترین اصول ہے مردوں کے حوالے سے کہ اور کچھ نہ ہو، لیکن شریعت کا یہ اصول جو ہے انہیں بہت اچھا لگتا ہے کہ وگرنہ دین میں تو 4 کی اجازت ہے. تو اچھا اگر ہو سکے تو یہ 2-3 شعر اگر اس کے یاد ہیں، سامنے ہیں، تو ذرا یہ 2-3 شعر ہمارے ناظرین تک پہنچ جائے. جی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اس کے 2 شعر مجھے یاد ہیں، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ نہ دل کا اذن نہ دلدار کی اجازت ہے، ورنہ نہ دل کا اذن نہ دلدار کی اجازت ہے، مگر نہ دین میں تو 4 کی اجازت ہے. اور ہمارے شہر میں ہے منع عشق کا اظہار، ہمارے شہر میں ہے منع عشق کا اظہار، یہ اور بات کہ اشعار کی اجازت ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا کہنے. اس سے اگر آپ ڈیفینیٹلی بینگ اے یوسفی لور، آپ کو یہ جملہ یوسفی کا یاد آ گیا ہوگا کہ بہت سارے ایسے موضوعات، بہت سی ایسی باتیں جن کو ہم شعر میں کہہ دیتے ہیں تو 5 سے 10 ہزار کا مجمع اچھل اچھل کر داد دیتا ہے. اگر وہی بات نثر میں کہہ دی جائے تو پولیس پکڑ کی بات ہے، پہلے گھر والے سب کاٹ دیں گے. بالکل بالکل. اچھا یہ بڑا اچھا انہوں نے ہمیں ایک آپشن دے دیا. یوسفی کی بات کر رہے ہیں تو اب یوسفی کی طرف ہی چلتے ہیں. یوسفی صاحب نے کا جو ہم نے جو نثر دیکھی، جو پڑھی، ظاہر ہے 4-5 کتابیں زیادہ نہیں ہیں، لیکن لگتا ہے کہ اردو ادب میں مزاح کا کام مکمل ہو گیا، وہ کمپلیٹ کر گئے. حالانکہ وہ ایک بنیادی طور پر انہوں نے، جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ ماضی کے حوالے سے باتیں کی، ماضی پرستی تھی ان کی. لیکن ہمیں 2 چیزیں ملتی ہیں، میں آپ سے چاہوں گا آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیں کہ ایک تو مختلف اشعار کو جو انہوں نے مختلف رنگ دیے ہیں کہ وہ جس کو ہو دین و دل عزیز اس کے گلے میں جائے کیوں، یا اور مختلف اشعار کی جو انہوں نے مختلف انداز سے رنگ باندھا ہے، یا جو محاورے اس کے اندر تھے. جیسے کل بھی میں ایک محاورہ ان کا کہیں استعمال کر رہا تھا کہ ایک تو اٹھنی تھی دیوانی، اوپر سے گھنگرو بھی باندھ لیے. تو یہ مختلف محاورے کیے. تو آپ نے یوسفی سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے بہت اچھا ان کے اوپر تبصرہ لکھا، آپ کی ان کے ساتھ یاد بھی تھی، آپ ظاہر ان کے ساتھ ملاقات بھی آپ کی ہوئی. تو آپ کیسا دیکھتے ہیں یوسفی کے اس مزاح کے حوالے سے جو کام میں نے کہا کہ مکمل ہو گیا ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ مزاح کو ہم بار بار ان کے اندر سے ہم نکالتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ کشید کرتے رہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یوسفی جو ہے وہ یہ بہت اچھا جملہ ہے آپ کا، مزاح کی معراج پر انہوں نے اردو ادب کو پہنچا دیا اور طنز مزاح کا کلائمیکس ایک پینیکل انہوں نے اچیو کیا اپنی کوالٹی اور سینسبلٹی کے حوالے سے. اس میں ان کے مطالعے اور مشاہدے کی بہت اور ایک پیشنس کا بہت رول تھا. یوسف صاحب کہا کرتے تھے کہ میں اپنی تازہ تحریر لکھ کر گھڑے میں ڈال کے زمین میں دبا دیا کرتا ہوں، 6 ماہ سال بھر میں نکال کے دوبارہ دیکھتا ہوں کہ میرے سوخت نہیں ہے کہ کوئی دم ہے ان میں. تو ہمارے ہاں جیسے کریٹیوٹی میں آج کل بے صبری کا ایلیمنٹ ہے کہ کاٹا اور لے دوڑی، ادھر غزل آخری مکمل ہوتی ہے اور ادھر فیس بک پہ اسٹیٹس جڑ دیا جاتا ہے. تو یہ والی چیز جو ہے یہ یوسفی میں بالکل نہیں تھی. اور شہرت سے بھاگنے والے، مجمع سے دور، مردم بیزار نہیں تھے لیکن مجمع سے بھاگنے والے، وہ اپنے کام کو ان کے نزدیک کام بولنا چاہیے اور کام ہی آپ کا سب سے بڑا پروف ہونا چاہیے اور کام دکھایا اپنا. جہاں تک یہ سوال ہے کہ ان کے مزاح کے ایلیمنٹس، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یوسفی صاحب نے جس طرح انٹرنیشنل لٹریچر، خاص طور پہ انٹرنیشنل ہیومر کو پڑھ رکھا تھا، حفظ کر رکھا تھا، اور جس طرح بسر کیا اور پھر اپنی ذات کی کو کھنگالنے کے بعد ان ایلیمنٹس کو لوکلائز کر کے انٹرنلائز کر کے جس طرح کئی جگہوں پر بیان کیا، تو دیٹ از بیوٹیفل. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوسفی کی کسی بھی کتاب کو آپ عالمی ادب کے عالمی معیار پر رکھ کر پرکھیں تو وہ آپ کو اسی ٹاپ 5 کے اندر ملے گی. بہت اچھی بات کہی آپ نے. اچھا رحمان بھائی، آپ نے ابھی گفتگو کے دوران ایک بات کہی کہ وہ لکھو اور لے بھاگنے والی سچویشن کہ بھائی لکھو، اور جیسے یوسفی صاحب تو پال میں لگا دیا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ سوختنی ہے بھی کہ نہیں والی بات. لیکن آج کل کا شاعر کیا کرے؟ اب اس وقت تو ایک جنگ چل رہی ہے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ. اگر آپ اپنے اشعار نہ لگائیں، اب باتیں نہ کریں تو کہیں بات
اس کا کوئی بات کہیں دب نہ جائے اور کہیں بات اس کا نظریات ہی بالکل معدوم نہ ہو جائے. خیر اس بات پر تو ہم آپ سے بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. یہ ہمارا سوال ابھی بھی ویلڈ ہے, ہم آ کے کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ اور رحمان فارس کے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین, وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. ہمارے درمیان رحمان فارس صاحب موجود ہیں. ان سے گفتگو ہو رہی تھی یوسفی پہ, شاعری پہ, افسری پہ اور اداسی پر بھی. ظاہر ہے وہ تو شاعری کا حصہ ہوتی ہے, لیکن میں نے جاتے وقت ایک سوال ان کے لیے چھوڑا تھا, اور وہ یہ تھا کہ جیسے کہ انہی کی گفتگو سے وہ سوال ہمارے درمیان آیا تھا کہ آج کل لوگ فوراً فیس بک پہ لگا دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں. تو شاعر رحمان بھائی کیا کرے؟ اگر وہ شاعر یہ نہ کرے تو ایک مقابلے کی فضا ہے, ہر وقت ایک جنگ جاری ہے, اشعار کی بحث ہے, اور ہر روز ایک مشاعرہ, اور اب تو آن لائن مشاعروں کی بہار آئی ہوئی ہے. تو کیا کرے؟ شاعر کی ذمہ داری کیا ہے, وہ کیا کرے اب؟ اس سلسلے میں اس کا سوال کا بہت امپورٹنٹ سوال ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ ہمارے ینگ بچے ہیں, جو کہ اس شاعری کی چکا چوند سے متاثر ہو کر اور شعر کی دنیا میں آئے ہیں. جی. تو یہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ بات یہ سمجھ لینا ہے کہ شاعری, افتخار عارف صاحب کا جملہ ہے کہ شاعری جو ہے وہ اسپرنٹ نہیں ہے, 100 میٹرز کی اسپرنٹ نہیں ہے, اٹس اے میراتھن ریس which will go on for very very long time, اور بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے آپ کو اپنا اسٹیمنا اس کو بھی بچا کے رکھنا ہے, اس کے مطابق آپ کو دوڑنا ہے. مقابلے کی فضا جو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا مقابلہ اپنے آپ سے ہے. میری اگلی غزل جو ہے میری گزشتہ غزل سے کوالٹی میں, تاثیر میں, کیفیت میں, کرافٹ میں, مصرے کی بنت کے حوالے سے بہت بہتر نہ ہوئی تو میں اپنے آپ سے ہاروں گا, اور میں اپنے آپ نہیں ہارنا چاہتا. مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. جو شعر بھی ہیں رزق کی صورت ہیں, اور جو اللہ نے آپ کے تقدیر میں, مقدر قسمت نصیب میں جتنا شعر لکھ دیے ہیں اور ان میں جتنے لوگوں تک پہنچنا لکھ دیا ہے, وہ سے کوئی نہیں چھین سکتا. اور الحمدللہ میں اللہ کا جتنا بھی لاکھ کروڑوں دفعہ شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ مجھے ملینز آف لوگوں تک رسائی حاصل ہوئی ہے پرنٹ, الیکٹرانک, سوشل میڈیا کے تھرو, عالمی لیول پر الحمدللہ. اس کے حوالے سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ آج اس مقام پہ اللہ نے انہیں شعری سنگھاسن پہ بٹھایا ہے, یہ اوور نائٹ پہنچ گئے. تو بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ وہ کوئی شارٹ کٹ ہو. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاعری کیا کسی بھی فیلڈ آف لائف میں کامیابی کے لیے محنت کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. تو صبر سے کام لیجیے. اچھا, یہ جو بے صبری کا ایلیمنٹ ہے کہ فوراً فیس بک پر لگا دی تازہ غزل, اس میں جو 2 نقصانات ہوتے ہیں. بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ مطالعہ کرنے کا وقت ہی نہیں ایک اپنے آپ کو دیتے ہیں. آپ کو چونکہ روزانہ ایک غزل پوسٹ کرنا ہے, تو اس لیے آپ کے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ آپ جج کر سکیں کلاسکس میں یا کنٹمپریریز میں شعری نظریات کیا چل رہے ہیں, کیا چل رہے تھے, اور آپ اس سے کہاں تک امید کر رہے ہیں. اس سے کتابیں جو تربیت کرتی ہیں, اس تربیت سے, اس تعلیم سے آپ محروم رہ جاتے ہیں. تو اور دوسری بات پھر ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ کچا پن جو ہے اور عامیانہ پن اور سطحیت در آتی ہے آپ کے مصروں میں بھی اور آپ کی کیفیت میں بھی. اور وہ چربا سازی ایک ایسی شروع ہوتی ہے کہ اگر آپ غزل سے نام ہٹا دیں تو وہ سب اصل حاضر کی جو بہت ساری غزلیں ہیں وہ لگتا ہے کہ ایک ہی شاعر کی ٹکسال سے نکلے ہوئے سکے ہیں جن کے دونوں رخ ایک ہی طرف. تو پھر وہ جواب دے دیا جاتا ہے نا, سرقے میں توارد ہو گیا ہوگا, یہ جواب تو آ جاتا ہے یوسفی کا. اچھا, ہم بات کر رہے تھے رحمان بھائی, کیونکہ ہمیں کلام بھی آپ سے سننا ہے. صرف آخری ایک سوال میں اور لوں گا, اس کے بعد اگر بیچ میں ضرورت ہوئی تو کچھ کریں گے. آپ برطانیہ آئے, ہم انور مسعود, امجد سامجد, آپ, عمران پرتاپ گڑھی, تابانی بھائی, میں, سعید بھائی, ہم نے انجوائے کیا 8-10 دن. بہت کچھ ہوا اس دوران, بہت کچھ بیان کرا جا سکتا ہے, بہت کچھ نہیں کیا جا سکتا. آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا تھا؟ میں آپ کو اگر سچی بات بتاؤں تو I have been invited to 27 countries and that trip was one of the best trips that I've ever had. 11 دن میں نے جو سفر نامہ ان 11 دنوں پہ تقریباً مکمل ہے, انشاءاللہ جلدی پبلش ہوگا.
آپ کے سامنے تھا وہ نوٹس تو ہم نے سارے لکھ لیے. اب میں وہ ساری باتیں آپ کو یہاں بتا نہیں سکتا. اس طرح ڈھکے چھپے لفظوں میں نے وہ سفر نامے میں تو لکھی ہیں. اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. بالکل بالکل. کچھ جو 2 نام ہیں جو کہ پردہ نشین نہیں ہیں، ہمارے دوست ہیں تابانی بھائی، شعیب تابانی اور سعید بھائی، جو کہ ہم سفر تھے ہمارے، اور ایک ایک واقعے کے عینی شاہد تھے. تو وہ چاہے واقعہ گاجر حلوے کا ہو یا سوئٹزرلینڈ کا ہو، تو یا دوسرے کے بجائے تیسرے کنارے کی بات ہو، سب جگہ موجود تھے لوگ. ہم بھی وہیں موجود تھے. تو انشاءاللہ وہ سفر میں ساری باتیں آئیں گی. اور چلیے ہم انتظار کریں گے. رحمان بھائی، ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ منتظر ہیں آپ کے کلام کے بھی. میں چاہتا تھا کچھ گفتگو بھی ہو، لیکن اب کلام کا وقت آ گیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ رحمان فارس کا کلام رحمان فارس کی زبانی ہم سنیں. جی، میں کچھ اشعار جو ہیں وہ جی پیش کر دیتا ہوں. ونس اگین اسلام ٹیلی ویژن اردو کی ان نشریات کے توسط سے اور اس پروگرام کے بزم سخن کے حوالے سے، جو کہ سہیل ضرار خالش صاحب اس قدر خوبصورتی اور شائستگی کے ساتھ اس کی کمپیئرنگ کرتے ہیں، اس کے توسط سے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں کی خدمت میں کچھ اشعار کے ارشاد. صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے. واہ. صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے، میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی. آہا. کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا. پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا. میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں گر پڑا تھا، بہت شکریہ، کسی اور کو اٹھاتے ہوئے. اور پھر اس کے بعد عطا ہو گئی مجھے تاثیر. واہ. پھر اس کے بعد عطا ہو گئی مجھے تاثیر. میں رو پڑا تھا کسی کو غزل سناتے ہوئے. ہاں 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 ہاں. کیا کہنے، کیا کہنے. میں رو پڑا تھا کسی کو غزل سناتے ہوئے. واہ. اور خریدنا ہے تو دل کو خرید لے فوراً. واہ. خریدنا ہے تو دل کو خرید لے فوراً. کھلونے ٹوٹ بھی جاتے ہیں آزماتے ہوئے. ہاں 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 ہاں. واہ واہ واہ. کیا کہنے. کھلونے ٹوٹ بھی جاتے ہیں آزماتے ہوئے. واہ. تمہارا غم بھی کسی طفل شیر خوار سا ہے. تمہارا غم بھی کسی طفل شیر خوار سا ہے. واہ. کہ اونگ جاتا ہوں میں خود اسے سلاتے ہوئے. ہاں ہاں ہاں. واہ واہ واہ. کیا کہنے. تمہارا غم بھی کسی طفل شیر خوار سا ہے کہ اونگ جاتا ہوں میں خود اسے سلاتے ہوئے. واہ. اور اگر ملے بھی، مقطع پیش خدمت ہے کہ اگر ملے بھی تو ملتا ہے راہ میں فارس. واہ. اگر ملے بھی تو ملتا ہے راہ میں فارس. کہیں سے آتے ہوئے یا کہیں کو جاتے ہوئے. ہاں ہاں. کیا کہنے، کیا کہنے. واہ واہ. کہیں آتے ہوئے یا کہیں کو جاتے ہوئے. واہ. ایک غزل آپ کو آپ کی یہ جو آپ نے جو اس کا ایک شعر سنایا جو آپ کی اس کتاب میں بھی یہاں ہمارے پاس موجود ہے کہ کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. اس اشعار کی دھوم میں نے مختلف مقتدر سیاسی، مذہبی، سماجی اور ہر حلقے میں سنا ہے. یہ شعر ہر شخص نے اپنے اپنے حساب سے اس کو لیا. یہاں فیضان عارف سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ رحمان کا یہ شعر اتنا بڑا ہے کہ یہ ہر چیز پر چھا جاتا ہے. یہ شعر مختلف معنوں کے حوالے سے. بہرحال بہت بہت مبارک ہو آپ کو. جی شاد. آپ یقین کیجئے سہیل بھائی کہ یہ شعر کہانی ختم ہوئی. سچن تندولکر نے، ہمارا چونکہ کرکٹ سے بہت تعلق ہے، تو سچن تندولکر نے اپنی ریٹائرمنٹ پہ ٹویٹ کیا. اور اس شعر میں عجیب سی ایک بات ہے، پچھلے دنوں کچھ ہمارے ہمسایہ ملک کے پے در پہ کچھ شخصیات کا فلم انڈسٹری سے انتقال ہوا. تو یہ برابر واپس آ جاتا ہے جب کوئی ایسی کہانی ختم ہوتی ہے، کسی کی زندگی کی کہانی، کسی کے کریئر کی کہانی، کہ جس نے بھرپور زندگی بسر کی ہو یا بھرپور کریئر گزارا ہو، تو وہ کہانی جب ختم ہوتی ہے تو آپ اس کو اپلاڈ بھی کرتے ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، داد و تحسین کے ساتھ اس شخصیت کو رخصت کرتے ہوئے اس دنیا سے یا اس کریئر کے پلیٹ فارم سے آپ کی آنکھیں بھی بھر آتی ہیں. اس کے چاہنے والے
روتے بھی ہیں اور ساتھ میں تالیاں بھی بجاتے ہیں. تو یہ واہ شعر الحمدللہ ایک ایسا اللہ کی دین ہے. فیضان بھائی ہمارے سینئر ہیں, ہمارا ان سے نیازمندی کا تعلق ہے, تو وہ ان کی تحسین ہمارے لیے بڑا سند کا درجہ رکھتی ہے. کیا بات ہے تو جی. اب کچھ اور کلام ہم جی میں ایک غزل کی اور شعر سنانا چاہوں گا جی کہ ارشاد. چھوٹی بہن کی یہ غزل ہے کہ یہ جو مجھ پر نکھار ہے سائیں. ہاں ہاں یہ میری پسندیدہ غزل ہے. اسی لیے میں سنا رہا ہوں. سہیل بھائی آپ ہی کی نظر کیا بات ہے. کہ یہ جو مجھ پر نکھار ہے سائیں, آپ ہی کی بہار ہے سائیں. کیا بات ہے کیا بات ہے. یہ جو مجھ پر نکھار ہے سائیں, آپ ہی کی بہار ہے سائیں. اس غزل کا میں اس لیے بھی تذکرہ کرنا چاہوں گا, کویتا سیٹھ صاحبہ بہت انڈیا خوبصورت کی گایا ہے جی انہوں نے. بہت بڑی سنگر ہیں, 2 دفعہ فلم فیئر ایوارڈ لے چکی ہیں. ایک تارا پلے بیک سنگنگ کے حوالے سے بہت معروف, مشہور, مستند اور معتبر نام ہے. انہوں نے یہ غزل اس قدر اچھی ڈوب کر کمپوز کی ہے کہ عابدہ پروین صاحبہ نے بھی ان کو داد دی اس غزل پر. اور انہوں نے صوفی انگ میں, چونکہ سائیں کی ردیف ہے, تو صوفی انگ میں کمپوز کی اور اس کو ماڈرنائزڈ انداز میں دور حاضر کے, عصر حاضر کے انسٹرومنٹس کے ساتھ مکس کر کے بہت اچھا ڈسپلے کیا. میں آپ کو لنک بھی دوں گا اگر آپ. نہیں میں نے وہ سنی ہے اور میں چاہوں گا کہ لوگ ضرور سنیں, کیونکہ رحمان بھائی کی یہ غزل جو ہے کہاں کہاں تک پہنچی ہے, صوفیانہ رنگ کی غزل, اور ضرور سنیں گے ہم انشاءاللہ اس کو. بہت شکریہ. یہ جو مجھ پر نکھار ہے سائیں, آپ ہی کی بہار ہے سائیں, اور آپ چاہیں تو جان بھی لے لیں. آپ چاہیں تو جان بھی لے لیں. آپ چاہیں تو جان بھی لے لیں, آپ کو اختیار ہے سائیں. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. آپ کو اختیار ہے سائیں. اور یہ شعر سنیے گا سہیل بھائی کہ تم ملاتے ہو بچھڑے لوگوں کو. کیا بات, یہ دعا بھی ہے ہماری سب کی. تم ملاتے ہو بچھڑے لوگوں کو, ایک میرا بھی یار ہے سائیں. بھائی پھر پڑھیے گا. واہ واہ. تم ملاتے ہو بچھڑے لوگوں کو, ایک میرا بھی یار ہے سائیں. اور روز آنسو کما کے لاتا ہوں. واہ واہ واہ. روز آنسو کما کے لاتا ہوں. واہ. غم میرا روزگار ہے سائیں. روز آنسو کما کے لاتا ہوں, غم میرا روزگار ہے سائیں. واہ. اور کسی کھونٹے سے باندھ دیجئے اسے, واہ. کسی دل بڑا بے مہار ہے سائیں. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. کیا بات دل ہے. بڑا بے مہار ہے سائیں. اور عشق میں لغزشوں پہ کیجے معاف. عشق میں لغزشوں پہ کیجے معاف, سائیں یہ پہلی بار ہے سائیں. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. یہ پہلی بار ہے سائیں. واہ. کل ملا کر ہے جو بھی کچھ میرا. واہ. کل ملا کر ہے جو بھی کچھ میرا, آپ سے مستعار ہے سائیں. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. آپ سے مستعار ہے سائیں. اور وسعت رزق کی دعا دیجئے. وسعت رزق کی دعا دیجئے. درد کا کاروبار ہے سائیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وسعت رزق کی دعا دیجئے, درد کا کاروبار ہے سائیں. اور ایک کشتی بنا ہی دیجئے مجھے. واہ. ایک کشتی بنا ہی ایک کشتی بنا ہی دیجئے مجھے. واہ. کوئی دریا کے پار ہے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے, کیا بات. کوئی دریا کے پار ہے سائیں. یہ جو مجھ پر نکھار ہے سائیں, واہ واہ. آپ ہی کی بہار ہے سائیں. اس صوفیانہ رنگ جو ماشاءاللہ آپ کے ہاں ہمیں شاعری میں نظر آ رہا ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں مختلف انداز سے, ظاہر ہے آپ موضوعاتی شاعری بھی آپ کی ہمیں نظر آئی, اور واقعات کے حوالے سے بھی, واقعاتی شاعری بھی ہم نے حالات سے بھی دیکھی. آپ کی میں نے کئی نظمیں دیکھی, مختلف الیکشن پہ بھی آئی اور مختلف حالات پہ بھی آئی. یہ ایک رنگ ہوتا ہے. لیکن ابھی جو میرے پاس فرمائشوں کا ڈھیر لگا ہوا, اس کا کیا کریں. ایک فرمائش یہ آئی ہے کہ تو میرے شہر میں آئے گا تو چھا جائے گا, وہ اگر یاد ہو غزل تو وہ سنا دیجئے. دو شعر جو یاد ہیں سنا. جی. یاد رکھ خود کو مٹائے گا تو چھا جائے گا. کیا اٹھان ہے بھائی, مطلب کی اٹھانی بڑی شاندار ہے. واہ واہ. بہت شکریہ. یاد رکھ خود کو مٹائے گا تو چھا جائے گا. واہ. عشق میں عز ملائے گا تو چھا جائے گا. واہ.
عشق میں عشق جائے گا تو چھا جائے گا، اور اچھی آنکھوں کے پجاری ہیں میرے شہر کے لوگ، آہا ہا 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 آہا، اچھی آنکھوں کے پجاری ہیں میرے شہر کے لوگ، تو میرے شہر میں آئے گا تو تو چھا چھا جائے گا۔ جائے گا، واہ واہ واہ، کیا کہنے، یہ ہمارے سب اچھے دوستوں کے لیے لاہور کی طرف سے آپ واہ، تشریف لائیے اور انشاءاللہ، ہمارے شہر کو رونق بخشیے۔ اچھی آنکھوں کے پجاری ہیں میرے شہر کے لوگ، تو میرے شہر میں آئے گا تو چھا جائے گا۔ واہ، ہم قیامت بھی اٹھائیں گے تو ہوگا نہیں کچھ، آہا آہا، ہم قیامت بھی اٹھائیں گے تو ہوگا ہوگا نہیں نہیں کچھ، کچھ، تو فقط آنکھ اٹھائے گا تو تو چھا جائے گا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو فقط آنکھ اٹھائے گا تو چھا جائے گا۔ واہ اور یوں تو ہر رنگ ہی سجتا ہے برابر تجھ پر، واہ، یوں تو ہر رنگ ہی سجتا ہے برابر تجھ پر، سرخ پوشاک میں آئے گا تو تو چھا چھا جائے جائے گا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، گا، سرخ پوشاک میں آئے گا تو چھا جائے گا۔ اور پھول تو پھول ہیں وہ شخص اگر کانٹے بھی، آہا ہا ہا ہا، کیا پھول بات، تو پھول ہیں وہ شخص وہ اگر شخص کانٹے اگر بھی کانٹے بھی اپنے اپنے بالوں بالوں میں میں سجائے گا تو چھا جائے گا، آئے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا، اپنے بالوں میں سجائے گا تو چھا جائے گا۔ واہ، اور پنکھڑی ہونٹ مدھر لہجہ آہا، اور آواز اداس، کیا بات ہے، پنکھڑی ہونٹ مدھر لہجہ اور آواز اداس، یار تو تو شعر شعر سنائے سنائے گا گا تو تو چھا چھا جائے جائے گا، واہ واہ واہ، گا، واہ واہ، یار تو شعر سنائے گا تو چھا جائے گا۔ اس غزل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمارے، آپ کو یاد ہے، کم از کم میرا تو لڑکپن کا دور تھا جب علی حیدر ہوا کرتے تھے، اللہ ابھی بھی ہیں، اللہ انہیں لمبی جی زندگی جی عطا جی کرے، جی اچھے سنگر، قرار اور پرانی جی، جینز اور سندیسا ان بالکل، کے گانے شروع ہاں، ہوئے تھے۔ تو پرانی جینز اور گٹار، تو ہوں وہ میری کچھ غزلیں امریکہ میں وہ آج کل ہوتے ہیں، ہوں، کچھ غزلیں ان کی نظر سے گزری اور انہیں اچھی لگی تو انہوں نے انہیں کمپوز کیا، تو اس میں سے ایک غزل یہ بھی ہے، چھا جائے گا، یہ جس کا وہ گانا بہت جلد ریلیز ہوگی، انشاءاللہ آپ کو پیش کی جائے گی۔ اچھا، میں جیسے یہ جو اس قسم کی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ آپ کے یہاں ورائٹی کلام کے اندر بہت ہے، ظاہر ہے آپ کی، اگر میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جن تک عشق بخیر نہیں پہنچی ہے وہ عشق بخیر کے لیے ضرور اس کو ڈھونڈیں، تلاش کریں، اور نہ ملے تو مجھ سے بھی رابطہ کیجیے گا، میں آپ کی اس میں مدد کر سکوں، کیونکہ اس میں ہمارے یہاں دوستوں کو بہت زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا، لیکن آپ نے یہاں بائفرگیٹ کر دیا، الگ الگ کر دیے، سیکشن وائز کر دیا آپ نے مختلف چیزوں کا۔ تو اب جب آپ یہ غزل جامعہ پنجاب میں یا کراچی یونیورسٹی میں یا فیصل آباد علی یونیورسٹی میں سناتے ہوں گے تو کیا رنگ ہوتا ہوگا، میں تو یہ سوچتا ہوں۔ بس سہیل بھائی کچھ نہ پوچھیے، وہ چھت اڑنے کا ماحول ہوتا ہے۔ کنیڈ کالج میں ایک بار وہ عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا، ہاں ہاں اور پھر عشق ہی دوبارہ کیا، ہاں، تو یہ عشق ہی دوبارہ کیا کہ اس پر اچھا طوفان برپا ہوا داد کا، ہاں، اور وہ بعد میں مجھ سے جو ہے سامعین نے یا ناظرین نے، ہاں، بچے تھے ظاہر ہے، جی کالج یونیورسٹی جی، کے بچے ہوتے ہیں، جان نہیں چھوڑی کہ جی آپ بتائیے کہ دوبارہ کیا تو اسی سے کیا کہ کسی اور سے۔ تو یہ دیکھیں، اب یہ تو بڑی غلط بات ہے، عشق تو عشق ہے، جی۔ اچھا، تو بات چیت چل رہی، اب اگر آپ نے یہ مصرع اور یہ شعر سنا دیا، عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا اور پھر عشق ہی دوبارہ کیا، اگر یہ غزل بھی یاد ہے تو ضرور ہمارے ناظرین تک پہنچنی چاہیے۔ بالکل، میں بالکل پیش کرتا ہوں۔ عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا، ہاں اور پھر عشق ہی دوبارہ کیا، اور میں تو محفل سے اٹھنے والا تھا، ہاں ہاں، میں تو محفل سے اٹھنے والا تھا، پھر کسی آنکھ نے اشارہ کیا، واہ، کیا پھر بات ہے، کسی آنکھ نے اشارہ کیا، یہ شعر سنتے ہی مجھے ملٹن کینز یاد آ جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ جی پھر کسی آنکھ نے اشارہ کیا، اور گھر بنا کر بھی، پھر عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا، اور پھر عشق ہی دوبارہ کیا، ہوں، اور میں تو محفل سے اٹھنے والا تھا، پھر کسی آنکھ نے اشارہ کیا۔ اور اس کا ایک شعر ہے کہ تم سے فارس بڑی امیدیں تھیں، ہاں ہاں، تم سے فارس بڑی امیدیں تھیں، تم نے کچھ بھی نہیں ہمارا کیا، ہاں 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 ہاں، واہ واہ واہ، کیا کہنے، تم کیا، سے فارس بڑی امیدیں تھیں، تم نے کچھ بھی نہیں ہمارا کیا۔ واہ واہ۔
رحمان بھائی آپ سے گفتگو کا سلسلہ تو جاری ہے، ہم باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ کلام کا جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے۔ آپ کی ایک اور بہت خوبصورت غزل تھی جس کا یہاں شعر بھی لکھا ہے کہ آپ کی آنکھیں اگر شعر سنانے لگ جائیں، ہم جو غزلیں لیے پھرتے ہیں ٹھکانے لگ جائیں۔ یہ ایک بڑے منفرد انداز میں اور سادگی اس کے اندر، جو مجھے آپ کے کلام میں جو چاہتا ہوں میرے ناظرین تک بات پہنچے وہ یہ پہنچے کہ سادگی اور سلاست جس شعر میں ہوتی ہے وہ شعر عوام تک پہنچتا ہے، وہ عوامی جو ہے نا قبولیت کی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ وہی پاتا ہے۔ تو میں چاہوں گا یہ شعر ضرور پہنچیں گے۔ بالکل، یہ بہت آپ نے اچھی بات کی ہے۔ سادگی، سلاست اور تصنع کے بغیر، زیادہ کاریگری دکھائے بغیر، اچھا ایک بڑی مزے کی آپ کو بات بتاؤں، شعری نظریہ یہ ہے میرا ذاتی طور پر کہ اگر آپ کو شعر پر کام کرنا بھی پڑے اس کی کرافٹ کے حوالے سے، کیفیت اور تاثیر تو اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ میرے نزدیک شعر دعا، رضا اور عطا کا معاملہ ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہوتی ہے اور شعر آپ کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو دعا، رضا اور عطا کا معاملہ ہے، تو یہ تو تاثیر کی بات ہے۔ لیکن شعر میں ریاضت، محنت اور اس کی بنت اور نوک پلک سنوارنے کے حوالے سے جو ایک مسلسل کام ہے، اس حوالے سے آپ کو اس طرح کی بے ساختگی شعر میں لانی پڑے گی کہ وہ خود ساختہ بے ساختگی ہو، کہ اگر آپ کہ وہ ساختہ بھی ہو تو وہ لگے کہ جیسے بے ساختہ ہے۔ واہ واہ، وہ یہ والا ایلیمنٹ آپ کو بھرپور ریاضت اور اپنے شعر کے ساتھ گتھمت کر ایک ہو جانے میں اور یک جان دو قالب ہو جانے کی حد تک اپنے شعر کو بسر کرنے کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ بالکل شعر آپ کو جی ارشاد۔ میں نے اسی لیے وضاحت اس لیے کی لوگوں تک تاکہ ہمارے نئے لکھنے والے اور بہت سے ایسے لوگ جو مشکل الفاظ کا استعمال ضروری سمجھتے ہیں اشعار میں، ان کے لیے یہ غزلیں جو ہیں یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ جی رحمان بھائی۔ جی، وہ شعر ہے کہ آپ کی آنکھیں اگر شعر سنانے لگ جائیں، آپ کی آنکھیں اگر شعر سنانے لگ جائیں، ہم جو غزلیں لیے پھرتے ہیں ٹھکانے لگ جائیں۔ واہ واہ واہ، ہم جو غزلیں لیے پھرتے ہیں ٹھکانے لگ جائیں، اور ہم اگر روز بھی ایک یاد بھلانے لگ جائیں، واہ، ہم اگر روز بھی ایک یاد بھلانے لگ جائیں، تیری یادوں کو بھلانے میں زمانے لگ جائیں۔ ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ، تیری یادوں کو بھلانے میں زمانے لگ جائیں، واہ، اور ہم تہی ظرف نہیں ہیں کہ محبت کر کے، ہم تہی ظرف نہیں ہیں کہ محبت کر کے کسی احسان کے مانند جتانے لگ جائیں۔ کیا بات ہے، ہم تہی ظرف نہیں ہیں کہ محبت کر کے کسی احسان کے مانند جتانے لگ جائیں۔ اور آخری شعر ہے اس غزل کا کہ سست اتنا ہوں کہ بن تیر چلائے چاہوں، واہ، سست اتنا ہوں کہ بن تیر چلائے چاہوں، کہ میرے تیر پہ خود آ کے نشانے لگ جائیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے، کہ میرے تیر پہ خود آ کے نشانے لگ جائیں۔ واہ، اچھا، اس میں اس زمین میں عموماً ہوتا ہی ہے کہ شعراء جس زمین میں غزل کہہ چکتے ہیں اس زمین میں کسی اور کی غزل کو مانتے نہیں ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے اساتذہ، اپنے سینئرز، میرا خیال ہے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینہ میں۔ بالکل بالکل۔ اس میں ایک فراز کا شعر مجھے بہت پسند ہے کہ ساقیہ مسجد و مکتب تو نہیں میں خانہ، ساقیہ مسجد و مکتب تو نہیں میں خانہ، دیکھنا پھر بھی غلط لوگ نہ آنے لگ جائیں۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، بہت خوب، بہت خوب، دیکھنا پھر بھی غلط لوگ نہ آنے لگ جائیں۔ بہت زبردست رحمان بھائی، آپ نے بہت اچھا کلام بھی پیش کیا۔ آپ سے گفتگو کر کے ہمیشہ لطف آتا ہے، بہت اچھی ہمیشہ بات ہوتی ہے آپ سے۔ بالکل آخر میں ہمارے پاس صرف تقریباً 1 منٹ ہے، کیا پیغام دیں گے آپ اس وقت ان حالات میں پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اور خاص کر برطانیہ کے شہریوں کے لیے؟ جی، اس وقت ہو یہ چکا ہے کہ تمام دنیا ایک ایسے جزیرے کی صورت اختیار کر چکی ہے جہاں ہر کسی کو ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے اس جان لیوا وبا اور اس موذی مرض کے خلاف جنگ میں، اور اس اذیت ناک احساس کے خلاف کہ ہمارے پیارے، ہمارے جان سے عزیز لوگ ادھر ادھر ایک ایک کر کے بچھڑتے چلے جا رہے ہیں اور چراغ جو ہیں وہ سلسلہ وار بجھتے چلے جا رہے ہیں۔ جی، تو ایک عالمی شہری کی حیثیت سے میں محبت کا، صحت کا، خیریت کا اور عافیت کا پیغام تمام احباب دوستوں کے لیے دینا چاہوں گا۔
بلا کسی بھی رنگ و نسل کے تفرقے اور فرق کے بغیر، بہت شکریہ، کسی بھی ملک کو کسی بھی قومیت کے بغیر، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے میڈیکل کمیونٹی کی انسٹرکشنز، ہدایات ہیں، اس کو ان فالو پر کریں۔ بھرپور انداز سے عمل کیجیے۔ اس کی ابھی سیکنڈ ویو ختم نہیں ہوئی ہے۔ اگر کہیں کسی ملک میں اس کا گراف جو ہے وہ نیچے کی طرف جا بھی رہا ہے تو جی، اپنوں اور اپنے پیاروں اور اپنے عزیزوں، بچوں، فیملی، سب دوستوں کا کی خیال رکھیں۔ زندگیوں کے لیے آپ پلیز، میں ہاتھ جوڑ کر سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ہجوم سے بچائیے اور ماسک بہت پہن کر بہت رکھیے۔ بہت اور شکریہ رحمان بھائی، آپ کا بڑی عنایت۔ دوستو، رحمان فارس ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کے ساتھ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔